الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج درس کے لیے میں نے دو صورتوں کو منتخب کیا ہے جو آخری پارے کی آخری دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان دونوں صورتوں کی فضیلت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ دونوں صورتیں ہماری زندگی کے لیے کس قدر مفید ہیں۔ آئیے سنتے ہیں جو مسلم کے اندر ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آج کی رات میرے اوپر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی، اور یہ انہی دونوں صورتوں کی آیت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول انسانوں اور جناتوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے پناہ طلب کرنا شروع کیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے، ابو حابس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے ابو حابس، کیا میں تمہیں ایسی تعویذ نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ دونوں صورتیں ہیں معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم انہی دونوں صورتوں کو لے کر کے آئے اور کہا کہ فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور یہ جادو کر کے فلاں کنویں کے اندر اس نے چھپا کر کے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر کے ان چیزوں کو منگوایا اور جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور ایک ایک گرہ کھلتی جاتی۔ یوں دونوں صورتوں میں کل ملا کر کے 11 آیتیں ہیں اور 11 گرہ بطور جادو وہاں پر لگائی گئی تھی۔ 11 گرہ کھل گئی 11 آیتوں کو پڑھنے کے بعد۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف جب پہنچتی تو انہی دونوں صورتوں کو پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے شروع کر کے اپنے جسم پر اس کو مسح کرتے، پھیرتے اس کو پڑھ کر کے، اور آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا۔ جب زیادہ تکلیف بڑھ گئی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی کہ ہم دم کر کے یعنی پڑھ کر کے ان دونوں صورتوں کو اور اپنے ہاتھ پر پھونک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مسح کرتے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں ان دونوں صورتوں کی فضیلت کو سامنے رکھ کر کے کہ جس توحید کو ہم سلامت کرنے کے لیے کوشاں ہیں، ہماری بھی سلامت رہے، آپ کی بھی توحید سلامت رہے۔ عموم توحید کو خطرہ کہاں پہنچتا ہے، کب پہنچتا ہے؟ یہ آپ کو سردی، زکام، بخار اور دیگر امراض جو ہوتے ہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے توحید کو، اور نہ توحید کو ان سے کوئی خطرہ ہے۔ اس کا علاج تو ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر کے لے لیتے ہیں، فوراً ہمیں کوئی پیناڈول کوئی اور دوا دے کر کے ہمارے بخار کو چمپت کر دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، وہ دوائیں ختم کر دیتی ہیں، حالانکہ وہ سب اللہ ہی کا اس میں حکم ہوتا ہے، اللہ ہی کی مطلب شفا اس میں شامل ہوتی ہے۔ لیکن توحید کو خطرہ ہوتا کب ہے؟ جب کسی شخص پر جن شیاطین کا حملہ ہو، آصف زدہ ہو جائے، جادو ٹونا کا شکار ہو جائے، نظر بد سے دوچار ہو جائے۔ ایسی صورت میں ان کا علاج تو ہمیں ان ڈاکٹر کے پاس نہیں ملتا ہے جہاں جوڑی بخار کا ملتا ہے۔ اس کا علاج جب اس سے پریشان ہوتا ہے تو بندہ در در کی ٹھوکر کھاتا ہے، کوئی کہتا فلاں بابا کے پاس جاؤ، ابھی 2 منٹ کے اندر وہ تمام جن و شیاطین کا قصہ ختم کر دیں گے۔ وہ بیچارہ کیا کرے نہ کرے، مجبور انسان جب جن و شیاطین کا حملہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اسے تمام دروں کی وہ خاک چھانتا ہے جہاں سے اس کو شفا مل جائے، جہاں سے جن و شیاطین سے اس کو چھٹکارا مل جائے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا علاج قرآن مجید کے اندر رکھا ہوا ہے۔ وہ جوڑی بخار کا بھی علاج ہے، سورہ فاتحہ پڑھیے، اور جن و شیاطین، نظر بد، جادو ٹونا، حاسدین کے حسد، نظر بد، ان تمام چیزوں کا علاج انہی دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے، جس پر ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو ڈیلی پڑھ کر کے اپنے جسم پر سونے سے پہلے مسح کرتے تھے، جو جن و شیطان سے محفوظ تھے ان کا یہ حال تھا، تو ہم تو بہت زیادہ ان صورتوں کے محتاج ہیں کہ ہم اس کا شکار ہوتے رہتے ہیں، اور ایسے لوگ یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ جادو ٹونا ٹوٹکا، نظر بد، حسد اور جن و شیاطین کا حملہ چاروں طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم نماز کی پابندی کرتے ہوئے ان دونوں صورتوں کو معمول بنائیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں جن و شیاطین کے حملے سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں صورتوں کی جو فضیلت ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔